مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے۔ آج ایک اہم انٹرسٹنگ انفارمیشن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے وقت کون سے ایسی بیسٹ ٹپس ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ کی آواز کے اندر اچھا ہو، آپ کی آواز بہترین ہو، کہ جس سے سامعین آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور کون سے ایسے رول ہیں کہ جن کو نعت پڑھتے ہوئے ہمیں اپنانا چاہیے کہ جس سے ہمیں ثواب بھی ملے۔ پیارے ساتھیوں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ترین عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جس کے اندر ہم محسن کائنات، تمام نبیوں کے سردار، جن کو اللہ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے تھے، کہ جس کا عام ہم نے سنا ہوگا کہ وہ احسن من کا لم تر قط عینی و اجمل من کا لم تلد النساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ ہر وہ زبان کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتی ہے، وہ زبان بڑی حسین ہے، کیونکہ سارے کا سارا قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر نازل ہوا ہے۔ اگر ہم بغور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سٹارٹ کہ سب سے پہلے مائک کو پکڑ لیجئے اور درود شریف دل میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بھی آتا ہے کہ درود شریف سے کیا گیا آغاز آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، اور آپ کو ایک بہت زیادہ اس سے طاقت نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے ساتھیوں، آپ کے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ نے مائک کو پکڑ لینا ہے دائیں ہاتھ کے اندر، اور مائک کو بالکل جو ہے اپنے منہ کے ساتھ بھی نہیں لگا لینا، بلکہ تھوڑا سا آپ نے دور رکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر لیجئے، اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا بھی کہہ لیجئے۔ اور درود شریف پڑھتے وقت آپ نے بالکل زور نہیں لگانا، بالکل ہلکا ردم رکھ کے صلی اللہ علیہ یا، بالکل آرام سکون کے ساتھ آپ نے آغاز کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سٹارٹ سے ہی زیادہ زور لگا دینا ہے، پھر آگے جا کے آپ کی آواز کا ردم جو ہے ٹوٹ جائے گا، آپ سے آواز نہیں اچھی نکل سکے گی، پھر آپ بہت یعنی کہ صحیح نعت نہیں پڑھ سکیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پیارے ساتھیوں بڑا ہی اجر و ثواب پاتے ہیں۔ دل کے اندر کوئی لالچ نہیں رکھنا، دل کے اندر کوئی یہ تمنا نہیں رکھنی کہ میں یہاں کلام پیش کر رہا ہوں اور مجھے لوگ پیسوں سے اگر نہ نوازیں گے تو لوگ اچھے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے داد کو آپ نے سننا ہے، لوگوں کے چہروں کو آپ نے دیکھنا ہے، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت آپ پیش کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے لفظوں سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، لوگوں کے چہروں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے سامعین کو اگر متوجہ ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہر بندے کی زبان سے سبحان اللہ،
نکل رہا ہے تو آپ یقین جانو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت ایسا کلام پڑھیے کہ جو گانے کی طرز کے اوپر نہ ہو، بالکل سادہ ہو، لوگوں کی سمجھ کے اندر آ سکے۔ اگر ایک دیہاتی لوگ ہیں تو آپ ان کے سامنے بہت ہی مشکل کلام پڑھ رہے ہیں کہ جو ان کی سمجھ کے اندر نہیں آ رہا، تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ مجمع کو دیکھیں، اگر آپ کسی سٹی کے اندر موجود ہیں تو آپ اردو والا کلام پڑھیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اگر آپ کسی گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، کوشش کریں پنجابی کلام پڑھیں۔ پڑھتے وقت آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ، آپ کا کانفیڈنس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں کہ یہ جو شخص ہے حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ محبت آپ کے لفظوں سے نکلے، محبت آپ کا جتنا بھی کانفیڈنس ہے اس سے محبت ظاہر ہو۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ بالکل آرام سکون کے ساتھ، آواز کو بالکل اندر سے نہیں نکالنا، آواز جو ہے بالکل آپ کے لبوں سے نکلے اور آسانی سے نکلے۔ جب آپ ایسا کانفیڈنس آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے، انشاءاللہ بڑے سے بڑے مجمع کے اندر بھی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور بڑے سکون کے ساتھ آپ نعت رسول مقبول پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے وضو لازمی آپ نے رکھیے، وضو کر کے پڑھیے، اور سٹیج کے اوپر اگر کوئی سید ہے، کوئی عالم ہے تو بالکل اس کے ساتھ ضرور اس کا ادب کرتے ہوئے سلام لے کے مائک کو پکڑیے، پھر آغاز کیجیے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت دل میں کوئی لالچ نہ رکھیے، اور بے لوث ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے گی، آپ کے کاروبار کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کی صحت، رزق، عمر جان مال کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ تو آپ اس کو ضرور کیجیے گا۔